کلاس کا آغاز جو ہے ہم حدیث سے کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے. اچھا جی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں رات کو خواب میں ڈر جاتا ہوں اور میں رات کو خواب میں ایسی چیزیں دیکھتا ہوں کہ میرے سے تہجد کی نماز جو ہے نا وہ رہ جاتی ہے. تو آپ مجھے کچھ ایسا بتائیے کہ میں اس خوف سے نکلوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خالد، کیا میں تجھے ایسی کلمات نہ سکھاؤں جو تجھے اس خوف سے نکالتے؟ تو خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. دیکھیں کتنی پیاری بات لگتی ہے نا جب وہ بات کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ضرور مجھے بتائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے تھے. اور یہ دیکھیں یہ 5 چیزیں آپ نے پوری انگلیوں پہ اس کو رکھ کے نا ایک ایک تو وہ آسانی سے یاد ہو جائیں گی. پہلے تو یہ دیکھیں ہم صبح شام کی دعا میں اعوذ بکلمات اللہ التامہ یہ تو ہم پڑھتے ہیں نا، تو یہ تو آپ وہی سمجھ لیں کہ وہ ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 5 چیزیں آپ نے یاد کرنی. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ، غضب آپ غصہ، غضب ہم کہتے ہیں نا، من غضبہ و عقابہ، عقاب کہتے ہیں سزا کو. کہ میں آپ کو ساتھ ترجمہ بتا دیتی ہوں تاکہ آپ آسانی سے اس کو یاد بھی کر لیں کہ اللہ میں پناہ چاہتی ہوں کہ آپ کے پورے کامل جو کلمات ہیں اس کے ساتھ من غضبہ کہ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غصے سے، و عقابہ اور اس کی سزا سے. نمبر 3 کیا ہوگا؟ وشر عبادہ اور اس کے بندوں کے شر سے. یہ وہی بات ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ دونوں چیزیں جو آگے آئیں گی نا وہ وہی سورہ کی آپ چھوٹی سمری آپ دیکھ لیجئے کہ لوگوں کے شر سے، بندوں کے شر سے، وَمِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ اور شیاطین کے وسوسے ڈالنے سے، وَأَنْ يَقْدَرُونَ کہ وہ میرے قریب بھی آئیں. اللہ اکبر. دیکھیں شیاطین کا سوچ کے بھی نا ایک لگتا ہے کہ او مائی گاڈ یوزلی ہم ایسی چیزیں اتنی سوچتے نہیں ہیں کہ یا اللہ وہ میرے قریب بھی آئے، مجھے وسوسہ ڈالیں یا بندوں کے شر سے. ہم یوزلی ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان آپ کو یہ کرتا ہے. تو ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم تمہارے جیسے ہم رمضان میں کہتے ہیں کہ شیاطین سارے بند ہو جاتے تو پھر لوگ کیوں گناہ کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ وہی بات کہ انسانوں کے شر سے، اور انسانوں کا شر بہت برا ہوتا ہے. یہ ابھی میں پاکستان کی بھی جو بات کر رہی تھی تو انسانوں کا ہی شر ہے نا کہ کون کیا چاہتا ہے، بس دولت کی اور وہ عزت پانے کی اور اپنے آپ کو پاپولر رکھنے کی، اور یہ لالچ جو آ جاتی ہے نا یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. تو یہ دعا جو تھی نا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون کہ وہ میرے قریب بھی آئیں. تو یہ والی دعا جو ہے وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے تو حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے فرمایا کہ آپ نے جو مجھے دعا سکھائی تھی میں نے ابھی 3 دفعہ ہی کمپلیٹ کی، تو میرا یہ حال ہے کہ میں شیر کے بن میں بھی یا اس کے پاس بھی جانے سے مجھے اب خوف نہیں آتا. مطلب میں اتنا بے خوف ہو گیا ہوں ان چیزوں سے کہ ان کو ڈر نہیں آتا. یوزلی پتہ ہے کیا، یہ جو خوف ہوتا ہے نا یہ ایک بیماری کی طرح ہوتا ہے. جیسے ڈپریشن ہوتا ہے نا لوگوں کو، اور ان کو کہتے ہیں کہ انگزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے چیزوں سے کہ یہ چیز خراب ہو جائے گی، وہ چیز خراب ہو جائے گی، بچے کا یہ ہو جائے گا. تو یہ جو خوف کی بیماری ہے نا یہ ضروری نہیں ہے کہ جانوروں کا خوف یا اس طرح کا، مطلب کوئی بھی آپ کی سوچ میں وہ خوف آ جاتا ہے. تو اس وقت آپ جس کو بھی ایسا لگے آپ کو کہ ان کو ڈر ہے یا ان کو خوف آ رہا ہے یا ڈپریشن ہے، ان کو ڈپریشن خوف ہی ہوتا ہے، تو نیگیٹو انرجی ان کے پاس زیادہ ہو رہی ہے، تو ان کو آپ یہ دعا بتائیں اور خود بھی پڑھیں اپنے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی حفاظتوں میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ اکبر. جی آج ہم انشاءاللہ سورۃ الحجر کا آغاز کریں گے. آج ہم اپنے الحمدللہ جی 14واں پارہ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ اتنی الحمدللہ ہم جب سے سٹارٹ کیا ہوا ہے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں، نئے اسٹوڈنٹ آتے ہیں کہ جی ہم شروع پہ کیسے جائیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یوٹیوب میں جائیں، وہاں پہ پلے لسٹ ہے، اس کے اندر پوری ہم شروع سے الحمد سے
ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو الحمدللہ 14 پارے پہ بھی آ گئے ہیں. اسی طرح سے کرتے کرتے انشاءاللہ پورے قرآن پاک کو بھی انشاءاللہ آخر تک پڑھیں گے اور پھر دوبارہ سے سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ. تو میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ میں سورۃ البقرہ دوبارہ کروا دوں، لیکن آنیسٹلی وہ نئی چیز ہوتی ہے نا، کہ نئی آیا نیا چیز پڑھنے کا، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہائی یہ تو میں نے کروا لیا نا، پہلے میں یہ کمپلیٹ کرا دوں. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں ایک دن جو لائیو کرتی ہوں تو میں 2 دن لائیو کر سکوں، اور میں پیچھے سے دوبارہ سے بھی آپ نئے اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو کروا سکوں. آمین ثم آمین. تو سورۃ ہجر سے آج انشاءاللہ شروع کرتے ہیں جی. یہ سورۃ ہجر جو ہے نا، یہ مکی دور کی سورہ ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو سورہ ہے نا، اس کی 4 آیات ایسی ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، جو کہ 24، 87، 90 اور 91 یہ والی آیات ہیں. باقی پوری سورہ جو ہے یہ 3 دفعہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ خانہ کعبہ کے پاس نازل ہوئی تھی. اور ہجر کہتے ہیں کسی چیز سے منع کرنے کو بھی ہجر کہتے ہیں. ہجر جو ہے عقل کو بھی کہتے ہیں. اور ہجر جو ہے وہ قوم سمود جو تھی نا، ایکچولی وہ بڑے بڑے گھر بناتی تھی نا پتھروں سے، پہاڑوں کے اندر وہ گھر بناتے، عالیشان گھر بناتے تھے. آج ہم سوچتے ہیں کہ زمین پہ جو گھر بنے ہوتے ہیں کہ واو وہ گھر ہے، وہ دیکھیں پتھروں کے اندر تراش کے بناتے تھے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ قوم میں بیچاری، ان کو تو وہ تو بالکل ہی ایسے قوم تھے اور جاہل تھے، اور ان کے پاس ان کو کوئی پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا. لیکن آپ سوچیں ان کی ترقیوں کے حال دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے وہ قوم جو تھی اتنے بڑے بڑے گھر بناتی تھی پہاڑوں میں کھود کے. 100 کہتے ہیں کہ جیسے کمرے ہوتے ہیں نا، اس طرح کے گھر تھے، اور بیوٹیفل ہاؤسز. ابھی بھی جب ان کے جو گھر جیسے کھودتے ہیں تو نکلتے ہیں، اور ان کی باقیات جو نظر آتی ہیں تو حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یہ اتنے پتھر لے کے اوپر کیسے چڑھتے تھے اور تراشتے کیسے تھے اس طرح سے. تو خیر اینی وے، یہ قوم سمود کی کو جب ہم کرتے ہیں تو ہجر کا لفظ ان کے لیے بھی آتا ہے. اچھا، اس سورہ میں نا اب شروع میں دیکھیں آپ، کیونکہ مکی دور کی سورہ ہے، آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے. اسپیشلی آپ لوگ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سیرت النبی کا کورس بھی کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے پیاری بات یہ ہے کہ ناؤ یو کین ریلیٹ. جب آپ کوئی سورہ پڑھتے ہیں، کوئی آیا پڑھتے ہیں نا، تو آپ اس دور میں واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے تو پڑھا ہوتا ہے کہ اچھا اس دور میں یہ ہو رہا تھا. جب آپ دیکھیں گے نا کہ آخری دور کی کوئی سورہ آپ پڑھتے ہیں، یہ کیونکہ سورۃ یوسف کے بعد نازل ہوئی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ سورہ یوسف میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے تسلیہ نہیں دے رہے تھے، ایکچولی اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو فائنل ہو جاتا ہے نا، کہ جیسے 13 سال سے تبلیغ ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے اور وہ نہیں مان رہے، تو اب انظار آپ کو زیادہ نظر آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑ دو ان کو رہنے دو، ان کو کافی بتا دیا، اب یہ ان کا حساب جو آخرت میں ہوگا. تو آپ دیکھیں مکی دور میں جتنی بھی سورہ ہے نا آسان ہے اور چھوٹی آیات ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع سے آپ دیکھیں شروع کی جو آئیں گی نا سورہ جو شروع کی دور کی ہیں، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پہ بات ہوگی، بار بار توحید پہ بات ہوتی ہے، رسالت پہ ہوگی کہ اپنے نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اس کی بات مانو. اینڈ دین آخرت سوری اور آخرت اس لیے کہ آخرت پہ جب آپ یقین کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو آپ کی دنیا کی زندگی میں عمل آسان ہو جاتا ہے. تو یہی چیز آپ کو مکی دور کی سورہ میں ملے گی. اور آج بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسالت، امام اور رسولوں کی تکذیب پہ آپ دیکھیں گے کہ آیات آئیں گی. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کو دلیل بنا کے بتاتے کہ تم کائنات کو نہیں دیکھتے ہو کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کیسے ہر چیز اپنے وقت پہ ہو رہی ہے اور کیسے وہ چل رہی ہے. اور اس کے بعد وہ دیکھیں گے آپ آدم اور ابلیس کا قصہ آپ دوبارہ سے اس میں دیکھیں گے اور نئے اینگل سے آپ دیکھیں گے. پھر پچھلی قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہوگا کہ تم دیکھو نہیں مانتے ہو، لیکن اس سے پہلے دیکھو تم جانتے ہو تمہارے ارد گرد کی قوم کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کو بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق سے پیدا کیا ہے اور ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ہی ہوتی ہے. تو اس سورہ کو انشاءاللہ آپ اس طرح سے جب دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو چھوٹی سی سورہ ہے، اس کے میرے خیال 6 رکوع ہیں اور اس کی آیات 99 ہے. یہ ترتیب کے حساب سے اگر قرآنی ترتیب کے حساب سے دیکھیں تو یہ 15 نمبر پہ ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ 54 نمبر کی سورہ ہے. تو چلیے جی شروع کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی میسیجز ہمارے لیے رکھے ہیں اس میں، کیونکہ قرآن تو ہمارے لیے ہی ہے نا، تو ہم اس کو سمجھ سکیں انشاءاللہ جی انشاءاللہ.
الف لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نہیں بتایا. بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. لیکن اگر آپ تھوڑی سی اور ڈیٹیل، میں نے سورۃ البقرہ کے شروع میں کیونکہ الف لام میم جب آیا تھا تو میں نے وہاں پہ کی ہے، لیکن اس کو اصل میں یہی بات ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. مفسرین نے کچھ ایسا بھی لکھا ہے کیونکہ یہ جو پہلے حروف آئے ہیں نا، ہمیں کہیں پہ یہ نہیں ملتا کہ مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کوئی اعتراض کیا کہ یہ کیا لفظ ہیں اور کیوں حروف یہ پہلے آئے ہیں. تو اس سے گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا کلام کا ایک طریقہ تھا کہ پہلے یہ اس طرح سے حروف ہوتے تھے اور بیان کرتے تھے، اسی لیے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی، واللہ عالم. لیکن اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب. تل کا جو ہے یہ اسم اشارہ، اس کو کہتے ہیں دور کے اشارے کے لیے آتا ہے، جیسے حاضی نزدیک کے اشارے کے لیے آتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تل کا آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کس کی؟ کتاب کی. اب کتاب یہاں پہ جو کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں یہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. دور کا اشارہ ہے نا کہ یہ لوح محفوظ میں ہے قرآن پاک، تو یہ اس لوح محفوظ میں جو قرآن ہے نا اس کی یہ آیات ہیں. آیات کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے آیات جو ہیں، اب کیونکہ ہمارے سامنے تو قرآن پاک ہے، ہم آیات دیکھ بھی رہے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی آیات کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ کون سی ہیں جو لوح محفوظ میں ہیں، اور یہ آیات کون سی ہیں؟ یہ نشانیاں ہیں. نشانیاں کس کو کہتے ہیں؟ ریمائنڈرز ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ کسی کو انویٹیشن دیتے ہو پارٹی کا، اور اس کے بعد جب پارٹی کے قریب آتے ہیں تو ہم ان کو واپس انویٹیشن بھیجتے ہیں نا واٹس ایپ پہ، فرینڈلی ریمائنڈرز. یہ فرینڈلی ریمائنڈرز ہیں بیسیکلی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ جو تم نے وعدہ الست لیا تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اس کے ریمائنڈرز ہیں کہ تم یاد کرو کہ تم نے اللہ سے کیا وعدہ لیا تھا. اور یہ ہمارے اندر بلٹ ان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں. دا مومنٹ ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے یا کوئی ایسی چیز آتی ہے نا، تو ہم فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی بات بتائی. اور دیکھیں لوح محفوظ میں نے آپ کو پہلے اس کی پوری ڈیٹیل بتائی تھی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں طرف ہے. اور یاد ہے کہ اس میں یہ بھی تھا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو بنایا، اسے 50,000 سال پہلے قلم پیدا کیا، سب سے پہلے اس کو کہا کہ لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو ہر چیز کی تقدیر، نہ صرف ہماری انسانوں کی، دنیا پوری کائنات کی جو تقدیر ہے نا، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لکھ دو، اور اس نے لکھ دیا، اور وہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے. اور وہیں پہ قرآن پاک جو ہے وہ بھی وہیں پہ محفوظ ہے. اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عرش کے دائیں طرف ہے، اور کہتے ہیں یہ ایک خوبصورت ایک ایسا محل ہے جیسے موتیوں کا، پرلز کا محل ہوتا ہے. اور جو قرآن کے لفظ ہے نا یہ زمرد کی تختیوں پر لکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اور اتنے کہتے وہ نور ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کی طرف نظر کرتے ہیں. اور قرآن پاک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ میں رکھا ہے تو اس کو صرف جو فرشتے ہیں نا، پاک فرشتے ہیں، صرف وہی اس کو چھو سکتے ہیں. اللہ اکبر. آپ سوچیں، میرا یہ بتانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ اب آپ نے، کیونکہ میں ہمیشہ یہ آپ کو کہتی ہوں کہ مصحف کھول کے رکھا کریں. آپ کی نظر جب ان آیات پہ جائے گی نا تو یو فیل پراؤڈ کہ او مائی گاڈ، میں وہ میری آنکھ دیکھ سکتی ہے. کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں تو اس طرح سے قرآن مصحف کے اندر تو نہیں تھا، لکھا جاتا تھا ڈفرینٹ جگہوں پہ. جو لکھا گیا ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گی. تو ہم کتنے نصیب والے ہیں کہ وہ قرآن جو ادھر ہے وہ ہمارے ہاتھ میں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نا وَقُرْآنٍ مُبِينٍ، اور قرآن جو مبین واضح ہے، بینہ ہے. اب دیکھیں ہمیں بڑا بہکایا گیا، ہمیں بڑی بتایا گیا بڑا مشکل ہے، خود نہ پڑھنا سمجھ نہیں آتی ہے، اس لیے پھر پڑھتے ہی نہیں ہے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کا نام جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی تھی، اس کا نام قرآن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مبین بینہ ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہے کوئی سیکھنے والا، کہ اللہ نے تو اس کو آسان بنایا ہے عمل کرنے کے لیے. ایک یہ چیز لکھ لیں اپنے دل کے اوپر کہ عمل کرنے والی ساری آیات بینہ ہیں.
ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، آتی ہے سمجھ. اردو میں قرآن کا ترجمہ ہے اب تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنے میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا نا وہ قرآن مبین، کہ یہ قرآن جو ہے یہ انسانوں کے لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا تو آپ دیکھیں اللہ اکبر، مجھے اتنا آنیسٹلی پیار نہیں آتا جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے میرے ہاتھ میں یہ قرآن ہے، اور پھر دل چاہتا ہے اس کو سینے سے لگائے، اس کو چومے کہ اللہ سبحانہ آف کورس یہ عمل کے لیے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کے ورڈز جو ہیں وہ اس کی طرف سے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر اس کی، اس 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس کا جو عبادت کا اجر ہے وہ ملے گا، کیونکہ اس رات کو قرآن نازل ہوا تھا، آسمان دنیا پہ آیا تھا، جس کے صرف نازل ہونے پہ وہ رات اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دی. دیکھیں ذرا، تو وہ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، پھر ہم اس پہ عمل نہ کریں، پھر ہم اس کو اس طرح سے نہ پڑھیں. لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں، کیونکہ میری ابھی ریسنٹلی کسی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ان کو بتا رہی تھی کہ قرآن کو پڑھنے کا حق ہے، اس میں لحن جلی ہے، اس میں لحن خفی ہے. لحن جلی اگر آپ کرتے ہیں ورڈز کو ورڈ کے ساتھ چینج کر دو تو پورا میننگ چینج ہو جاتا ہے، تو آپ ایسے نہیں کر سکتے. تو وہ یہ بار بار پتہ ہے، آپ جس سے بھی تجوید کی بات ہوتی ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ لو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہماری تھوڑی زبان ہے. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ آپ فار ایگزامپل آپ انگلش بول رہے ہیں تو آپ نے کوشش کی ہے نا اس کو پراپر بولنے کی. اب ہم اگر بولتے ہیں، ہمارے بچے ہمیں کریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، مام وٹ آر یو سیئنگ، تو اگر اس میں اتنی محنت کر رہے ہو تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اگر اس کو کوشش کرو، ہاں کوشش کرو، نہ بولا جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن اگر آپ سوچو کہ نہیں جی ہم نے کوشش بھی کوئی نہیں کرنی، ہمارے پاس تو وقت ہی اتنا نہیں ہے. دیکھیں جیسے الحمد پڑھتے ہیں، اور اگر الحمد 2 آنکھوں والی ہا کے ساتھ پڑھ لیں، میننگ پورا بدل جائے گا. نہیں سمجھ آتی ہے کتنی دفعہ کہو تو گھر میں وہ اتنی آگے سے سننے پڑتی ہیں کہ اچھا تم سارا وقت ایسی باتیں نہیں کیا کرو، اچھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، اچھا مجھے بار بار مت ٹوکو. تو پھر میں پیار سے دیکھتے ہیں کہ موڈ کا بچہ ہے، کب یہ سننے کے موڈ میں ہے، پھر بتاتے دیکھیں تجوید نا اس کا اب دیکھیں میں ان کو میں پھر یہ بھی بتاتی ہوں کہ دیکھو میں ابھی تک تجوید سیکھ رہی ہوں، میرا خیال ہے پتہ نہیں میں نے یہ 3ری دفعہ شروع کی ہے. پھر ابھی سے قاف پڑھنا شروع کریں، عین پڑھنا شروع کریں، کیونکہ پتہ ہے مزہ کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی محبت کریں گے ہم سے کہ میرا بندہ پھر کوشش کرے. کیونکہ ہم نے تو بچپن میں جو پڑھا تھا، اللہ معاف کرے، جو آنٹی نے پڑھا دیا تھا اردو کی طرح پڑھ لیا تھا. لیکن اب جب صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس عمر میں تو مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مزہ بہت آتا ہے کیونکہ ہم کوشش تو ایٹ لیسٹ کر رہے ہیں نا. اللہ قبول کرے. تو جناب آئیے پھر سے واپس جاتے ہیں. تلک آیات الکتابی، یہ ایک آیات ہیں کتاب کی، وقرآن مبین، اور قرآن جو واضح ہے اس کی. اب آتے ہیں انشاءاللہ جی آگے 14 پارہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا، کہ کبھی ایسا وقت آئے گا، ودو کہتے ہیں، ود کہتے ہیں محبت کو کہتے ہیں نا، کہ چاہیں گے الذین، وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے. دیکھیے میں اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آج تو ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی بھی کافر یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں مسلمان ہوتا، تو اگر وہ ان کو اتنا ہی کاش ہے تو وہ پھر ہو جاتے. تو ہمیں تو ایسا نظر نہیں آتا. یہ کب کہیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا جب ہماری جان نکل رہی ہوگی، جب جان نکلے گی اس وقت جو فرشتے آئیں گے نا، اس وقت جب وہ دیکھیں گے، کیونکہ the moment اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے، آخری وقت آ جاتا ہے، تو غائب کے پردے ہٹ جاتے ہیں. ہر انسان دیکھ لے گا اس وقت کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ جو مومن ہوگے حد نگاہ تک وہ فرشتے جو ہوں گے نا، خوبصورت شکلوں میں، وائٹ کپڑے پہنے ہوئے، سکون والی شکلیں لے کے آپ کے ساتھ تسلیاں دینے کے لیے آپ کو وہاں پہ آ جائیں گے، اور ہمیں وہ نظر بھی آئیں گے، اور وہ اتنے پیار سے کہیں گے کہ اب آ جاؤ باہر، کہ اللہ تم سے راضی ہے. تم روح سے بات کریں گے نا، اور وہ ایسے نکلے گی جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے، اتنی آسانی سے نکل جائے گی. ہمیں نہیں نظر آتا نا، کیونکہ یہ تو غائب کی چیزیں ہیں.
اور جس کو جو گناہگار ہوگا، جو اللہ کے احکامات نہ ماننے والا ہوگا، اللہ کو ناراض کرنے والا ہوگا، اس کو فرشتے کہتے ہیں ان کے چہروں پر ماریں گے، اس کی روح کو کہیں گے بدبخت نکل اس جسم سے، کہ تو بدبخت تھی اور تو نے اس جسم کو بھی بدبخت کیا اور اس کو بھی سزا کا مستحق بنایا، اور اتنی بو آئے گی اس میں سے کہ لوگ مطلب جیسے ہوتے ہیں فرشتے، اور کہتے ہیں سوائے انسان اور جنات کے ہر چیز وہ دیکھ رہی ہوگی۔ تو اس وقت یہ کافر کہیں گے کہ لو کانو مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان ہوتا ہے سرنگو کرنے والے، حکم ماننے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے نا، کہ کاش ہم اللہ کی بات ماننے والے ہوتے۔ تو اب دوسرا وقت کون سا آئے گا؟ جو قیامت کے وقت آئے گا۔ قیامت کے وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب وہ دیکھیں گے، اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے کہ ان کو حساب جب دینا پڑے گا اور فرشتے ان کو گھسیٹ کے دوزخ میں لے کے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت یہ کہیں گے لو کانو مسلمین۔ دیکھیں آج زندگی ہے نا، آج سانس چل رہا ہے، تو آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مان جائیں گے نا، تو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ لیکن قیامت کے دن کوئی معافی نہیں ہے۔ پھر اس دن اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل بھی تو ہوگا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن فرشتوں کے پاس کوئی وہ رحم نہیں ہوتا، فرشتے صرف اللہ کا حکم ماننے والے ہوتے ہیں۔ تو اس دن قیامت کے دن جب یہ دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ لو کانو مسلمین، اور جس وقت یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور اس وقت کیسے کہیں گے؟ آپ کے سامنے میں حدیث رکھتی ہوں، اور بہت ڈر والی حدیث ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے اوپر رکھ کے اس حدیث کو دیکھے گا کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دوزخ والے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے، تو ان کے ساتھ وہ مسلمان جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے، اللہ اکبر، اب غور سے سنیے گا، کہ ان کے ساتھ وہ مسلمان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے وہ جمع کیے جائیں گے، تو کفار کہیں گے کہ کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ ان کو دیکھ کے کہیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں، ہم مسلمان تھے۔ تو کفار کہیں گے کہ تمہارا اسلام لانا تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں دیا، تو کیوں تمہیں بھی ویسے ہی عذاب مل رہا ہے جیسے ہمیں عذاب مل رہا ہے، تو تم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر گرفت ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کفار کی یہ بات سنیں گے نا، تو فرمائیں گے کہ ان مسلمانوں کو دوزخ سے نکال دو۔ جب وہ اپنی سزا پوری کر چکے ہوں گے نا، تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں پڑھ کے نا خوشی یہ ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ کلمہ گو جو ہے نا وہ